وسلم اکثروا ذکر هاذم اللذات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنے ہیں دیکھے کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ عالی شان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہیں، یہ عالی شان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہیں۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں۔ دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا۔ ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا، رہنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ انتہائی زیادہ معزز محترم مقتدر محتشم قابل عزت قابل احترام سامعین و ناظرین اور میری آواز کو سننے والی باپردہ باحیا میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا۔ کسی شخص کو 2 سانس لینے نصیب نہیں ہوتے، کوئی 200 سال رہ کر بھی اس موت کے پاتال میں لازمی اترتا ہے۔ کسی کی زندگی 2 سال، کسی کی 200 سال، کوئی 1 سانس لے کر آتا ہے، کوئی 100 سانس لے کر آتا ہے، لیکن انجام سب کا موت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی راستے ہیں یہ موت ہی کی طرف جاتے ہیں۔ آخر کار ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ہر شخص نے ایک دن اس دنیا سے اپنا سفر طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی جو مجھ اور آپ کو دی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ ہم نے صرف اور صرف انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان دنیا میں اور بھی کام کرتا ہے، اس کی معاشرت بھی ہے، اس کے معیشت کے مسائل بھی ہیں، وہ اور مسائل کے اندر بھی پڑا رہتا ہے، لیکن اس کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے اللہ کی بات کو مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لے. اور جو شخص دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے، وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی نے دنیا میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیا، کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی نے بہت بڑا بزنس کھڑا کر دیا، کامیابی یہ نہیں ہے کہ اپنا گھر بنا لیا، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اپنے پلاٹس خرید لیے، بلکہ کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار، جو بچا دیا گیا جہنم سے، وادخل الجنہ، اور جنت اس کا ٹھکانہ بنی، تو یہ شخص کامیاب ہو گیا. اس لیے صحابہ اکرام، دنیا کچھ بھی نہیں تھی صحابہ اکرام کے پاس. اکثر صحابہ اکرام غریب تھے، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہوتے تھے تو نعرہ لگاتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اسی نعرہ کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے تھے ان کے اوپر عمل کر کے صحابہ اکرام اس دنیا سے گئے. کوئی بھی دنیاوی لحاظ سے صحابہ اکرام کا اکثریت حصہ وہ تھا کہ جو دنیاوی لحاظ سے کامیاب نہ تھے لیکن اخروی لحاظ سے بڑے کامیاب تھے. مجھے اور آپ کو بھی اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں دنیا سے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری سے ہمیں کامیابی ملے گی. جب تک ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر لیتے ہم ناکام ہیں. جب ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں گے، تو تب ہمارے لیے کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، کیسی کیسی مشقتوں کے اندر انہوں نے دنیا کے اندر انہوں نے گزاری. نہ اسلام کو چھوڑا، نہ کلمے کو چھوڑا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو تیار کیا، اور ایسی جماعت تھی جس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اور آخرت کو اپنی ترجیحات پر رکھ دیا، اور اس لیے وہ کامیاب ہو گئے. ہم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، کس چیز کو ناکامی سمجھتے ہیں، کیا چیز ہمارے لیے اہم ہے، ہم کون سی چیزوں کو پرائرٹی پر رکھتے ہیں؟ ہم دنیا کو پرائرٹی پر رکھتے ہیں، اور آخر میں ہوتا کیا ہے؟ دنیا بھی نہیں آتی، آخرت بھی نہیں آتی. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی ناکامی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. اس طریقے سے نہ دنیا انسان کے مقدر میں آتی ہے، نہ آخرت انسان کے مقدر میں آتی ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی حاصل کر لے، اخروی لحاظ سے بھی کامیاب ہو، تو یہ صحابہ اکرام کا طریقہ اپنانا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چل کر یہ تب کامیابی ہوگی. اگر یہاں اس دنیا سے کوئی شخص ایسے چلا گیا اور اس نے اللہ کو راضی نہ کیا تو وہ جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کا وارث بن جائے گا، جنتوں کے اندر ہوگا. اور مجھ اور آپ ہم سب کا ایک گھر جنت کے اندر ہے اور ایک جہنم کے اندر ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی جہنم کے اندر چلا جائے، اس کو اس کا جنت والا گھر دکھایا جائے گا کہ اللہ کے بندے اگر تو نیک اعمال کرتا اور تو نیکیوں کے راستے کے اوپر چلتا تو آج جنت تیرا مقدر بنتی. تو نے نیکیوں والا راستہ نہیں اپنایا، تو نے دوزخ والا راستہ اپنایا، تو نے شیطان کی بات مانی، تو نے رحمان کی بات نہ مانی. وہ جو سانس تجھے ملے ہوئے تھے چند، وہ سانس تو نے ان کو چانس نہیں سمجھا تھا اور وہ چانس تو نے ضائع کر دیا. آج جہنم کے اندر تو پڑا ہے. اور اگر تو استعمال کر لیتا، اپنی اس سانس کو استعمال کر لیتا، اس چانس کو ایک استعمال کر لیتا جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا تھا، تو آج تم ہی جنتوں کا وارث ہوتا. اور اگر کوئی شخص جنت کے اندر چلا جائے گا، پھر جہنم کا اس کو مکان اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا مکان تھا اور اللہ نے تجھے بچایا، تو نے نیک اعمال کیے اور تو جنت کے اندر گیا، دوزخ سے بچ گیا. اور یہی کامیابی ہے میرے بھائیو دوستو. کامیابی دنیا کے کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ جنت ہمارا مقدر بن جائے، دوزخ سے ہم بچنے والے بن جائیں. دنیا کے اندر مختلف راستے ہوتے ہیں. ایک جو راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اسلام والا ہے، اور وہی راستہ اپنانا چاہیے. چونکہ ہمارا جو جسم ہے یہ دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک تو ہمیں سامنے گوشت پوست نظر آتا ہے، ایک اس کے اندر روح ہے، اور روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور جسم کا جو تعلق ہے وہ زمین سے ہے. جسم کی تمام ضروریات وہ
زمین سے آئیں گی، ادویات ہماری زمین سے آئیں گی، ہمارے جتنا بھی ہمارے مسائل ہوں گے ہمارے جسم کے یہ زمین سے حل ہوں گے، اور ہماری روح کے جتنے مسائل حل ہوں گے یہ اللہ کی کتاب سے حل ہوں گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے کے ساتھ حل ہوں گے۔ ہم اپنی روح کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی روحانی لحاظ سے ہم اعلیٰ مراتب کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلق زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنانا ہوگا۔ جب ہماری روح ہمارے جسم کے اندر یہ جو روح ہے یہ کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کو ہم غذائیت نہیں کھلاتے ہیں تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جسم کے اندر، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب یہ خراب ہو جاتا ہے پھر پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دل ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ اور دل کس راستے کے اوپر چلتا ہے؟ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے اوپر ایک سیاہی کا ایک داغ پڑ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسری سیاہی کا داغ پڑ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسری سیاہی کا داغ پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے لیے جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ پھر انسان کو دینی باتیں سمجھ نہیں آتی، پھر انسان کو علماء نہیں دکھتے، پھر انسان کو قراء نہیں دکھتے، پھر انسان مسجد کے اندر آ کر تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح مچھلی پانی سے باہر تنگ ہوتی ہے اس طرح ایک جب بندہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو مسجد کے اندر اس مچھلی کی طرح وہ بلکتا ہوتا ہے کہ کیسے مسجد سے ہماری جان چھوٹے اور میں باہر کے ماحول کے اندر جاؤں، کیونکہ انسان کا دل اندر سے کالا ہو چکا ہوتا ہے، اتنا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان نیکیوں کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر انسان کو نیکیوں کے راستے پسند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر علماء قراء مساجد کا ماحول اس کو پسند ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ مساجد کے اندر رہتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ غلام تھا لیکن بڑا عبادت والا تھا، جب مسجد کے اندر آیا عبادت کے اندر مشغول ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی۔ آج مجھ اور آپ کو تو قرآن کے ساتھ مزہ ہی نہیں آتا ہے، نمازوں کے اندر ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ وہ لوگ تھے جن کو نمازوں کے اندر مزہ آیا کرتا تھا، جن کو قرآن پڑھتے پڑھتے صبح ہو جایا کرتی تھی، جن کے پوری پوری راتیں ایک ایک رکعت کے اندر گزر جایا کرتی تھی، ان کو بڑا مزہ آتا تھا۔ آج دیکھیں ایک شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے، صبح تک موبائل استعمال کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کو مزہ آ گیا ہے موبائل کے اندر اس کا روح چلی گئی ہے، اور وہ موبائل کے ساتھ ایسا اس نے اپنا رشتہ بنا لیا ہے کہ اگر موبائل نہیں ہوگا تو 2 منٹ کے لیے اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے قرآن پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا تھا، قرآن پاک کے ساتھ انہوں نے دل لگایا تھا۔ ایک شخص بہت بڑے بزرگ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا اس جگہ کے اندر کوشش کرنا کہ قرآن کی تلاوت ادھر کرنا۔ 18,000 قرآن میں نے اس جگہ پر ختم کیے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک شغف تھا قرآن پاک کے ساتھ، ان لوگوں کی ایک توجہ تھی قرآن پاک کے ساتھ۔ آج مجھے اور آپ کی قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے۔ وہ ایک شخص مسجد کے اندر گیا اور عبادت کے اندر ایسا مشغول ہوا کہ باہر سے مالک نے آواز دی، اس نے کہا کہ باہر آتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے کہا کون ہے جو نہیں تمہیں چھوڑ رہا؟ میں اگر دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا جو تمہیں اندر نہیں آنے کے لیے چھوڑا مجھے باہر جانے کے لیے نہیں چھوڑا۔ تم اندر نہیں آ سکتے، مسجد کی دہلیز کو پاس نہیں کر سکتے، باہر آ گئے ہو لیکن نماز کے لیے اندر نہیں آ سکتے، اور مجھے وہ اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ میرا اس کے ساتھ دل ایسا لگ چکا ہے۔ جب میرے بھائیو دوستو، جب انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی محبت ہوگی تو پھر اس کی دنیا تبدیل ہو جائے گی، پھر اس کے لیے ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی، پھر اس کے لیے پرائرٹیز تبدیل ہو جائیں گی، پھر اس کا دیکھنے کا جو نظر کا زاویہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور جب تک ہمارے یہ زاویے نہیں تبدیل ہوتے اور ہم ایک غلط ڈگر کے اوپر چلتے رہیں گے تو شیطان والا یہ جو راستہ ہے یہ ہمیں جہنم کے راستوں کی طرف لے جائے گا، اور ہمارا جو آخری ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ٹھہر جائے گا، اور میں اور آپ خسرت دنیا والآخرہ کے مستاق بن جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور ہم ناکام ہو جائیں اور ہماری کامیابی حاصل نہ کر پائیں، تو اس دن پتہ چلے گا انسان کو کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی یہ عارضی ہے، دنیا کی ناکامی یہ عارضی ہے، اور اخروی کامیابی یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اخروی ناکامی وہ حقیقی ناکامی ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی آسائشیں حاصل کرنے والا جب آخرت کے اندر جائے گا اور وہ اللہ کا اگر نافرمان ہوا تو ایک آخرت کی اس کو اذیت جو ہے دنیا کی ساری آسائشیں بھلا دے گی، اور جو شخص اللہ کا ماننے والا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا رہا، دنیا کی دلدل کے اندر تکلیفوں کو برداشت کرتا رہا، اذیت مصیبت ملامت بلائیں سہتا رہا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر، جب وہ آخرت کے اندر جائے گا جنت کا ایک مزہ اس کو دنیا کے تمام کی تمام اذیتوں کو مٹا دے گا اور اس کو جنت کے مزے آنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا کی کامیابی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔
دنیا میں صبح کا وزیر اعظم شام کا مجرم اعظم ہے، اور شام کا مجرم اعظم صبح کا وزیر اعظم ہے۔ اور اگر ایک آخرت کے لحاظ سے ایک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا سے کامیاب ہو کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے اعمال کو پیش کرتا ہے، اس کے اعمال کے اندر خیرات ہوتی ہے، صدقات ہوتے ہیں، غریبوں کے ساتھ امداد ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اور والدین کی فرما برداری ہوتی ہے، تو وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو یہ بات سوچنے کی توفیق دے کہ میں نے اور آپ نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک نہ ایک دن لوگ اکٹھے ہوں گے اور ہمارا لاشا سامنے پڑا ہوگا۔ پہلا غسل ہمیں کسی نے کروایا تھا، آخری غسل بھی کوئی اور کروائے گا، کوئی طاقت نہیں ہوگی، بالکل انسان بے بس، جس طرح پہلا بچہ بے بس ہوتا ہے اسی طرح ہم بے بس پڑے ہوں گے۔ ہمیں نہلایا جائے گا، ہمیں سلایا جائے گا، قبر کے اندر اتارا جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے رشتہ دار جو ہیں چند دن ہمیں یاد رکھیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، سارے بھول جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ اولاد جس کے لیے ہم حرام حلال کا خیال نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کی قبر کے اوپر بھی نہ آئے۔ اگر آپ نے اس کو دین نہ پڑھایا، آپ نے اس کو دینی مدارس کا منہ نہ دکھایا، آپ نے کسی اللہ والے کے سامنے اس کو نہ بٹھایا، تو یقیناً یہ آپ کی قبر کے اوپر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بھی اصال ثواب نہیں کریں گے۔ اپنے بچوں پر اس انداز میں محنت کریں کہ ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سکھائیں، ان کو دین بھی سکھائیں، تاکہ کل آپ کی قبر کے پاس تو آئیں۔ ایک شخص جو اپنے بیٹے کو عالم بناتا ہے اور وہ اس کا عالم بیٹا ایک دن آ کر اس کی قبر کے اوپر کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ 40 دن تک پورے قبرستان سے عذاب اٹھ جاتا ہے، پورے قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھ جاتا ہے۔ اور ایک وہ حافظ قرآن، جب آپ آخرت کے اندر ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، یہ جو حافظ قرآن آپ کا بیٹا ہے آپ کو جنتوں کا وارث بنائے گا، آپ کو جنتوں میں لے کر جائے گا۔ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کریں، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے مزین کریں، دنیاوی تعلیم سے بھی مزین کریں، لیکن ساتھ ساتھ قرآنی تعلیم سے بھی مزین کریں۔ اپنے بچوں کو دینیات پڑھائیں، دین کی طرف ان کو راغب کریں۔ اگر آپ کا بچہ دینی لحاظ سے کمزور ہے، دینی اعمال سے کمزور ہے، اس کو اپنے والدین کی قدر کا نہیں پتہ ہے، تو پھر آپ یقین جانیں کہ آپ کا دنیا کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، یہ آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی باعث برکت ہے، آخرت کے اندر بھی باعث برکت ہے۔ لہذا اپنے سارے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں، اور اگر ساروں کو نہیں بناتے تو کم از کم آج ہی ارادہ کر لیں ایک بچے کو لازمی مدارس کے اندر داخل کریں گے، ایک بچے کو لازمی مدرسے کے اندر داخل کریں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا، کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، ہوگا کیا۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، قاری تو بہت کمزور ہوتے ہیں، مالی لحاظ سے ان کے معاشی لحاظ سے فائنینشلی بہت کمزور ہوتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے قاری پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، باقیوں سے اچھا کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری اسباب میں کچھ نہیں ہے تو نہ ہو، کھاتے اچھا ہیں، پیتے اچھا ہیں، لگاتے اچھا ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہے؟ لہذا دینی مدارس کی طرف آ جائیں، آپ کا بچہ دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے کامیابی کا ضامن ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ضامن ہوگا۔ اور دنیا، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کون سنبھالے گا، یار ایک بچہ جو ہے اس کو ڈال ہی دیتے ہیں، باقی بچے ہمیں سنبھال لیں گے، ایسے کرتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں کہ ایک بچے کو ڈال دیتے ہیں دینی مدارس کے اندر، چلو یار باقی جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں بڑھاپے کے اندر پالے۔ لیکن ایسا جس نے بھی کیا، آسمان نے دیکھا کہ وہ قاری صاحب جو ہیں وہ والدین کو سنبھالتے ہیں، باقی بچے نہیں سنبھالتے ہیں، باقی نہیں سنبھالتے ہیں۔ کشمیر کا واقعہ ہے، ایک والدہ پاگل تھی اور اس کے بچوں میں ایک ہی قاری صاحب تھا، باقی سارے دنیاوی لحاظ سے تھے، اور جب ان کے پاس وہ جاتی تھی تو وہ دھتکارتے تھے، کہتے تھے پاگل ہے تم، اور وہ قاری صاحب جو اس کے پیچھے پھرتے تھے، کہتے تھے کہ اماں جان چپل پہن لیں، اماں جان بوٹ پہن لیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا عطا کی، اس قاری صاحب کو آخرت تو دے گا اللہ تعالیٰ، دنیا نے دیکھا کہ اس کی کئی ساری بیکریاں ہیں آج، اور باقی بھائی اسی طرح کمزور پڑیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج کا یہ جو معاشرہ یہ ڈرامے دیکھ کر دلائل پکڑتا ہے، استدلال پکڑتا ہے، آرگومنٹس دیتا ہے، اپنے والدین کے سامنے آرگومنٹس پیش کرتا ہے، نہیں جی آپ کیا سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں زیادہ، مجھے تو زیادہ پتہ ہے،
اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں یہ ناکام ہوتے ہیں۔ بچوں سن لو میری بات، اگر کامیابی چاہتے ہو والدین کے چاہت کے اوپر چلو۔ یہ نہ دیکھو کہ مجھے والد صاحب کچھ کہے گا تو میں کروں گا، آپ دیکھو کہ والد صاحب چاہتا کیا ویسے کرتے جاؤ، آپ دیکھیں گے آپ کی دنیا اور آخرت کیسے سنورتی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، جتنے بچے میری بات سن رہے ہیں، جتنے جوان سن رہے ہیں، آپ کے والدین زندہ ہیں، دعاؤں کا خزانہ ہے آپ کے پاس، والدین کی فرما برداری کر لیں، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہنی ہے وہ والدین کی خدمت کرے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ، جہاں پر گائے کا قصہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر والوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ جو گائے تھی، مشہور گائے، یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ نے گائے اس طرح لانی ہے، پہلے انہوں نے کہا نہیں ملتی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ایک بندے سے ملتی ہے اس طرح کی، لیکن وہ دے نہیں رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو آپ نے کسی نہ کسی طرح سے منوانا ہے، اس طرح کی گائے تو آپ نے لانی ہے، اپنا مسائل اگر آپ نے اپنے قاتل کو پتہ لگوانا ہے تو آپ کو تو اس طرح کی گائے لانی پڑے گی۔ تو وہ گئے اور ایک لڑکے کے پاس تھی، اور اس لڑکے سے ان کو وہ گائے ملی۔ اس لڑکے نے کہا ایک کے بدلے 10 دیں گے، اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا کہ اب میں تمہیں گائے دوں گا، اس گائے کے بدلے جب اس کو ذبح کرو گے، اس کا چمڑا اتارو گے، اس چمڑے کے اندر مجھے تم سونا بھر کر دو گے تو تب تمہیں میں دوں گا۔ دنیا کے لحاظ سے کتنا امیر ہوگا، کتنا مالدار ہو گیا ہوگا، اور بنی اسرائیل والوں کو تو وہ دینا تھا، پھنسے ہوئے تھے معاملات کے اندر۔ تفسیر ابن کثیر والے لکھتے ہیں کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے مالداری صرف ایک وجہ سے دی کہ ایک مرتبہ ایک تاجر آیا، اور تاجر نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ ایک چیز ہے میرے پاس، یہ میں تمہیں 70 دینار کی دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اندر گیا تو والد محترم سوئے ہوئے تھے، خزانے کی چابی جو تھی ان کے تکیے کے نیچے تھی۔ وہ باہر آیا، اس نے کہا کہ والد صاحب سوئے ہوئے ہیں، لہٰذا میں ان کو تنگ نہیں کروں گا اور آپ تھوڑا انتظار کر لیں۔ اس نے کہا میں انتظار نہیں کر رہا، اس طرح کرو والد صاحب کو جگا دو، 70 کے بجائے 60 میں لے لینا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ اس طرح کریں کہ 70 کے بجائے 80 کا دے دے، والد صاحب کو نہیں جگاؤں گا۔ اچھا، ان کی بحث چلتی رہی۔ اس نے کہا کہ 60 کے بجائے 50 کر لے، 50 کے بجائے 40 کر لے، 40 کے بجائے 30 کر لے۔ اس نے کہا نہیں، 70 کے بجائے 80 کر لے، 80 کے بجائے 90 کر لے، 90 کے بجائے 100 کر لے، 100 کے بجائے 110 کر لے، لیکن والد صاحب کو میں جگاؤں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ گئی، والدین کی فرما برداری کی، کہ یہ شخص اپنے والد کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تفسیر ابن کثیر والوں نے لکھا ہے کہ وہ بندہ اس کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے کہا کہ اس کو دنیا میں کامیاب کروں گا۔ اور بنی اسرائیل والوں کو نے جب اس سے گائے لائی، اس کو اس کے چمڑے کے اندر، اس گائے کے چمڑے کے اندر انہوں نے سونا بھر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دنیا کے اندر کامیاب کیا، آخرت کے اندر تو ہے ہی کامیاب۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو والدین کی فرما برداری کر لو، اور جن کے والدین چلے گئے ان کے لیے دعائیں کریں، روزانہ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، ان کا حق ہے آپ پر۔ آپ کے رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے یہ ان کی محنتوں کے صدقے ہے، وہ ان کی محنتوں کے صدقے ہے، ان کی کمائی کے صدقے ہے۔ آپ جو آج آپ کھڑے ہیں ایک مقام کے اوپر، اس کے پیچھے ان کی رات دن کی محنتیں ہیں، رات دن کو دنیا کی سردی گرمی کے ساتھ لڑ کر انہوں نے آپ کو بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج جنازے کا موقع ہے، مجھ اور آپ کو سوچنے کا ایک مقام ہے کہ مجھ اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میری اور آپ کی زندگی کس ڈگر پر چل رہی، کس راستے کے اوپر چل رہی، کس منہج اور طریقے کے اوپر ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں بدلنا نہیں ہے؟ سال بدل گیا، ہم خود نہ بدلے، اگلا سال بھی ایسا ہی گزارنا ہے، اگلے سال بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر مومن کے 2 دن برابر ہوں تو حدیث کہتی ہے کہ یہ بندہ خسارے کے اندر ہے۔ اور آپ آج کل دیکھیں سب سے زیادہ وقت کو برباد کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان برباد کر رہے ہیں اس وقت کو موبائلوں کے اوپر۔ لہٰذا مجھ اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے اعلیٰ مراتب کی طرف جانے کے لیے ہمیں اپنی روٹین کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔ Contact us for learning online Quran with proper tajweed and translation, Hifzul Quran, Alim course,
Urdu, English, and Arabic, reading, writing, and speaking. We have also expert teachers for all modern sciences subjects. We are teaching 24 hours all over the world, including Pakistan.